اور سارے سسٹم کو پنڈی میں کوآپریٹو سوسائٹیز کو جن جن جگہ پہ وہ ایفیلیشن پروجیکٹس کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری سوسائٹی کے راجہ ارشد جو ہے یہ ایفیلیٹڈ پروجیکٹ کر رہا ہے سن 2009 سے 2009 کی انتظامیہ نے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا اور سیکٹر 4 کو ڈیولپ کیا تھا، جس میں اس کی ذمہ داریاں تھی کہ تمام ڈیولپمنٹس کے کام زمین جو ہے وہ سوسائٹی کے نام پہ ٹرانسفر کروائے گا، قبرستان کی جگہ 500 گھروں کے اوپر ٹیوبلز، سوئی گیس، روڈز، پارک، ہر چیز جو ہے وہ آر ڈی اے کے ایل او پی کے مطابق اس کا کام تھا کہ یہ ایز پر ایگریمنٹ کام کرتے ہیں۔ اب معاملات سب یہ ہوتے ہیں کہ 8 اکتوبر جو گزشتہ دن ہے، اس میں راجہ ارشد صاحب جیل سے فون کرتے ہیں، ایک دن قبل پہلے ہمیں تھریٹ کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے وہ میں ابھی بعد میں بتاتا ہوں۔ تھریٹ کرتے ہیں کہ جی سوسائٹی میں میں ہوں اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے اور میں نے کام چلانا ہے، جو میں نے کہنا ہے وہ انتظامیہ کرے گی، مجھ سے آپ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے۔ میں نے، میری انتظامیہ نے، ہم نے بیٹھ کر اس کو ایک لیٹر لکھا کہ آپ کے جو ایگریمنٹ کے مطابق 2009 کے مطابق جو آپ نے کام کرنے تھے اس کو پورا کریں، ہمیں قبرستان کی جگہ دیں، سوسائٹی 20 کروڑ روپے کا پانی کا پروجیکٹ کر رہی ہے، آپ کائنڈلی اس کو بھی پورا کریں، اس میں پیسے دیں، ہر 500 گھروں کے اوپر آپ ٹیوبل دیں۔ اب یہ جو ہم نے لیٹر لکھا 2/10 اس سے قبل بے بہا لیٹر ہم نے اس کو لکھے جب سے ہم 2023 8 جنوری سے آئے۔ مجھ سے قبل جو انتظامیہ تھی ان کے سیکرٹری جاوید خان صاحب تھے، انہوں نے بھی لیٹر لکھا، انہوں نے بھی شاید یہ غلطی کی۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ان کا یہ وتیرہ ہے کہ انہوں نے جناب 19/5/2020 میں ایک فریاد درج ہوتی ہے جو کہ ثبوت ہے، وہ میرے پاس ہے، میں آپ کو اشارہ دے دوں گا۔ اس میں جاوید خان صاحب نے ان سے یہی ڈیمانڈ کی کہ آپ ڈیولپمنٹ کی چیزیں دیں، یہ دیں، وہ دیں، تو انہوں نے 15-20 بندے بھیجے، افغانی، ولی جان گروپ اور دوسرے تیسرے 786 گروپ کے بندے، انہوں نے جناب یہ بندے بھیجے اور اس کو ڈنڈوں سوٹوں سے سیکرٹری کو مارا دفتر میں، جس کے اوپر فریاد درج ہوئی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کوئی لیٹر نہیں کیا۔ اطلاعی بات ہے، ہر بندہ فیملی والا ہوتا ہے، شریف بندہ۔ اب ہماری انتظامیہ میں بیٹھی آتی ہے، ہم پہ لوگ اعتماد کر کے ہمیں ووٹ دیتے ہیں، ہم جب آتے ہیں تو ہم نے آ کے وہی لیٹر لکھے، ہم نے آ کے وہی بات کی، تو انہوں نے ہم سے ڈیمانڈ بھی یہ کہا کہ آپ نے مجھے لیٹر کیسے لکھا ہے؟ اب وہ وہاں سے واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کرتا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے جو بدتمیزی قسم کے الفاظات کو استعمال کرتا ہے۔ اب اس معاملات کو لیتے لیتے حد یہ ہوگی کہ کل کی تاریخ 8 تاریخ کو وہ ہمارے سوسائٹی دفتر پہ حملہ کرتا ہے۔ پہلے وہی پریکٹس اس نے کی کہ 7-8 بندے بھیجے، کیونکہ ویڈیو کلپس ہیں ساری سوسائٹی کے اندر تقریباً 200 سے 300 کیمرے نے آ کے انسٹال کیے۔ اب وہ پہلے بندے آتے ہیں ڈنڈے شنڈے لے کے، سوٹے وغیرہ لے کر، لیکن گارڈز نے ان کو ان نہیں ہونے دیا، وہ چلے گئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد گاڑیاں آتی ہیں، 2 ڈالے اور ایک ساتھ وہ آتی ہیں، پکس وغیرہ سب کچھ ثابت وہ سامنے نظر آتا ہے۔ اب وہ آتے ساتھ ہی اندھا دھند فائرنگ شروع کر دیتے، اس سے ہماری اس فائرنگ سے ہمارے اکاؤنٹ سیکشن، ہماری سوسائٹی کی بلڈنگ ڈیمیج ہوتی ہے، اکاؤنٹ سیکشنز کے اندر تک لوگ بھاگتے ہیں، پاس سے گولیاں جاتی ہیں، ایسے ماحول پیدا ہو گیا جیسے کوئی جنگ چھڑ گئی۔ اندر بے بہا ممبر تھا جو ٹرانسفر کروا رہا تھا، بزرگ تھے، عورتیں تھی، بچی تھی، اسکول ٹائمنگز تھا، اس نے شاہراہ یہاں پہ فائرنگ اوپن کر دی اور کھڑے ہو کے برسٹ مارے، اور مارنے کے بعد وہاں پہ للکار دی، آوازیں مارتے رہے کہ بعد ایک وقت میں ماریں گے۔ یہ جناب سچویشن ہمارے ساتھ کل انتظامیہ کے ساتھ ہوئی۔ پھر اس کے بعد انہی واٹس ایپ نمبروں کے ذریعے اپنی پکچر جو اس کے بندے تھے، ولی جان، کامران خان، یہ ان کے بندے، ان کی پوری ٹیم ہے، یہ افغانی لوگ ہیں، ان کا پورا گروپ ہے، انہوں نے جناب وہ تصویر اس کو بھیجی
اور وہ ہاں کر کے میسیجز ہم جانے کو بھیجتا ہے کہ اب دیکھیں ابھی تو یہ ٹریلر چل رہا ہے، جاؤ کسی سی پی او کسی آدمی جس مرضی کو بتا دو تمہیں میں میسیج بھیج رہا ہوں، میں ڈیلیٹ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، یہ معاملات ہونے کے بعد یہ نام یاد کر کے بھی ذہن میں بہت والی بات ہے. اب معاملات یہ ہے کہ ان کا یہ ہراس بنایا ہوا ہے، کوئی بندہ اپلیکیشن ان کے خلاف نہیں دے سکتا. یہاں تک کہ جب ہمارے سیکٹر 4 میں کام شروع ہوتا ہے، تو وہاں پہ ان کے ڈالے پہنچتے ہیں، کہتے ہیں 5 لاکھ روپے دو گے تو کام شروع کرو گے. بتا مانگتا ہے. اس کے اوپر بھی ممبر ہمارے پاس چیف کو بتا کر کے آتے ہیں کہ ہم کیوں جائیں جانے، ہم نے آپ کو بٹھایا ہے، آپ جائیں. اب راجہ ارشد صاحب کو ہم سمجھاتے ہیں، میرے پاس ایم سی مینجمنٹ کمیٹی نے ان سے رابطہ کر کے انہوں نے بولا اعتماد میں کیا کہ آپ مہربانی کریں جو معاملات آپ کے ساتھ چلتی ہے انتظامیہ، لیکن برائے مہربانی سوسائٹی کے بزنس کو ڈسٹرب مت کریں. اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وہی زمانہ ہے 2009 اور 10 میں. میں آپ کے سامنے یہ جو ریکویسٹ کرنے کے لیے آئے ہیں اس کا ایگریمنٹ ہے، اس کو ہماری غلطی ہے، ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے اس کو لیٹرز لکھے، اس سے ڈیمانڈ کی کہ قبرستان کی جگہ دو، اس سے ڈیمانڈ کی کہ پارک کی جگہ دو، جو کمٹمنٹ ہے اس کو فلفل کرو. یہ ہمارا قصور ہے، ہماری انتظامیہ کمیٹی کا. پوری انتظامیہ کمیٹی آگے آج پلیٹ فارم میں بیٹھی ہے. اس سے قبل یہی راجہ ارشد، راجہ انصر، راجہ امجد، عثمان اس کا بیٹا، احتشام ان کا بیٹا، یہ ایک پورا مشارکت یہ کوئی کارروائی ڈالنا شروع کرتے ہیں. پری پلاننگ اپنے بچوں کو اور اپنے بھائیوں کو یہ جناب کیمرے کے آگے کسی جگہ پر بٹھا دیتے ہیں یا آؤٹ آف کنٹری بھیج دیتے ہیں، اور پوری پلاننگ کرنے کے بعد اور کرائے پہ یہ جو اس نے گروپ ہائر کیا ہے بنی جان کرائے پہ ان کو ہائر کر کے ان کو کہتے ہیں کہ جناب آپ ان پہ اٹیک کرو. اور بنی جان فون کر کے کہتا ہے کہ جناب میرا کیا جانا ہے، میرا ایک بتا جائے گا خیر ہے کوئی نہیں، افغانستان میں اور میں بندے جاؤں گا، تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تمہاری فیملی کو نہیں چھوڑوں گا. تو میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے آئی جی پنجاب سے، جناب وزیر داخلہ سے، میں چیف منسٹر صاحبہ سے، میں سب سے گزارش کرتا ہوں اپنے اعلیٰ حکام سے، سی پی او صاحب سے، آر پی او صاحب سے کہ دیکھیں وزیر داخلہ صاحب نے کہا تھا کہ جو ہے کوئی افغانی نہیں رہے. آئے آپ آئے سوسائٹی میں جہاں پہ ہمارے غیر ملکی باشندے بھی ہمارے رہ رہے سوسائٹی میں. اب تو میرے خیال سے کل ان کے ساتھ کچھ ہو جائے گا تو ہم پریشان ہو جائیں گے، سیکورٹی تو ہم نے سنبھالنی ہے. سیکٹر 4 اے ایم ڈیولپر کا جو دفتر انہوں نے برائے نام رکھا ہوا ہے وہ دفتر نہیں ہے. جو سیکٹر 4 ہے اس جگہ پر کم و پیش پچھلے دنوں میں ایس پی پریشن صاحب نے، صدر بیرونی ایس ایچ او نے پوری ٹیم لے کے وہاں پر آئے اور انہوں نے وہاں پر سے 15-20 بندے پکڑے جن کی فوٹوز میں آپ کو شیئر کر سکتا ہوں. اور اس کے بعد وہ بندے جو پکڑے ہیں وہ پکڑنے کے بعد اسلحہ پکڑا ہے اور ان کو اٹھا کر لے کے وہ 2 دن بعد باتیں کرا کے آ جاتے ہیں. میں اپنے اعلیٰ کام سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ برائے مہربانی کی جو فائدے آپ کرتے ہیں، آپ کی مہربانی، آپ کی وجہ سے، اعلیٰ کام کی وجہ سے، ان اتھارٹیز کی وجہ سے ہمارا یقین ہے تو ہم یہ پلیٹ فارم آپ یوز کر رہے ہیں. ہم شریف لوگ ہیں، ہم الیکٹڈ پارٹیز ہیں، ہمارے پاس کوئی حل نہیں، یا تو ہم لائن دے دیں جو وہ چاہتا ہے یا پھر ہم قانون کا دروازہ کھٹکھائیں. اس پلیٹ فارم میں آ کے اپنی آواز بلند کریں کہ جناب گزارش یہ ہے کہ یہ جو FIR ہے یہ بار بار یہ چھوٹی چھوٹی FIR پولیس کی جو دیری ہوتی ہیں تو بند کریں، پراپر ان کے اوپر FIR دیں، ان کے اوپر بین کریں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ جرم جو ہے یہ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. یہ اے ایم ڈیولپر میں دفتر جو انہوں نے کھولا ہے اس کو سیل کرنے کی میں ریکویسٹ کرتا ہوں. ہماری انتظامیہ کمیٹی پوری بیٹھی ہے، وہاں پہ خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، آئے روز وہاں پہ فائرنگ ہوتی رہتی ہیں، ان کے اوپر بے بہا پرچے ہو چکے، کم و بیش 20 سے 25 پرچے اے ایم ڈیولپر کے دفتر کے نام پر ہو چکے. جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ ساری ریکارڈڈ ہے. دیکھیں میں گزارش کرنے کے لیے یہاں پر آیا، میرا مقصد کوئی سیاسی نہیں ہے، میرا مقصد کوئی کچھ نہیں. کوآپریٹو سوسائٹی چھوٹی سی، یہ کوآپریٹو سوسائٹی چھوٹی سی، اگر میں اپنے اس گھر میں، میری انتظامیہ اپنے اس گھر میں ڈسپلن مینٹین نہیں کر سکتی تو پھر میں سمجھتا ہوں ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے. تو آپ کی آواز کا ہمیں سہارا چاہیے، کیونکہ اسی بندے نے یہ تو میں وکیلہ کہتا ہے سوا غالب کے صدر کے ساتھ اس نے یہی کام کیا، اس پہ فائز کیے. اس نے 2010 کے سیکٹری، سوسائٹی کے سیکٹری
یہی کام کیا, اس نے 2020 میں بھی جاوید خان کے ساتھ یہی کام کیا جو ہمارے سیکرٹری نے. یہ انہوں نے عادت تھی اور ان کا یہ ٹیکنیکس ہو گئی ہے کہ سمجھتے ہیں کہ تھریٹ کریں گے, اٹیک کریں گے, 2-4 بندے اندر چلے جائیں گے اور انتظامیہ کمیٹی کے گھروں پہ جا کے جناب وہ گاڑیاں پھیریں. کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے, اگر اس بندے کے آگے کھڑا ہونا تو یہ بہت بڑا جہاد ہے. اس کو یہ آپ کے ذریعے بتا رہے ہیں, ہماری ایک اعلیٰ حکام کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ یہ 2024 ہے اور یہ پاکستان میں یہاں پر قانون ہے. اس میں سارے معاملات میں رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹی کا کیا کردار رہا ہے؟ رجسٹرار کوآپریٹو صاحب کا یہ کردار رہا ہے کہ ہم ان کو جب لیٹر لکھتے ہیں, ان کے الیکٹڈ باڈی جب بیٹھ جاتی ہے مینیجنگ کمیٹی, جب وہ کیئر ٹیکر بٹھاتا ہے تو اس کے بعد وہ رجسٹرار کوآپریٹو صاحب الیکٹڈ باڈی بٹھا دیتے ہیں. الیکٹڈ کمیٹی باڈی جو ہے وہ مینیج کرتی ہے سارے معاملات کو. ڈپٹی رجسٹرار, میں بتا رہا ہوں اسی دفعہ, ڈپٹی رجسٹرار جو ہمارے سیٹ روڈ پہ ہوتے ہیں ان کو انہوں نے ساتھ گروپ میں دیا ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ ٹچ رہیں. ہم نے اپنی جو کل کا سارا وقوع ہوا ہے یہ ساری کی ساری ڈیٹیل رجسٹرار کوآپریٹو صاحب کو بھیج دی ہے, سیکرٹری صاحبہ کوآپریٹو کو ان کو بھیج دی ہے کہ فردر جناب ہم نے تو یہ ایف آئی آر اور پریس کانفرنسز کرنے جا رہے ہیں. تو یہ معاملات ہیں کیونکہ ان کی طرف سے ڈائریکشن آئے گی. میں آپ کو اور بتاتا چاہوں کہ یہاں پہ اس کے اوپر راجہ اشرف کے اوپر 43 کی انکوائری چلی تھی رجسٹرار کوآپریٹو کے اوپر 64 کروڑ روپے, وہ ثابت ہوگی. ثابت ہونے کے بعد اب یہ فیصلے پہ گیا انکوائری پہ 58 کس کے پاس, سیکرٹری کوآپریٹو کے پاس. پچھلے 4 سے 6 ماہ سے وہ آرڈر ویٹ فور آرڈر ہے, وہ یہ اس کے کیسز ہیں. آج میرا وکیل گیا ہے, 4 مہینے پہلے میرا وکیل گیا ہے, 3 مہینے پہلے وکیل میرا گیا ہے, میرے سے مراد انتظامیہ کا لیگل ایڈوائزر وہاں گیا اور ان کو کہا کہ میڈم اس کو فیصلہ کریں. میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ ایک بندہ جیل میں ادھر سے بیٹھ کے پورا سسٹم مینیج کر رہا ہے, تو مجھے تو یہ نہیں پتا وہ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کیا کر رہا ہے, یا ڈپارٹمنٹ خالی اس آرڈر کو کر دے جو ویٹ فور آرڈر ہے, خالی اس آرڈر کو کر دے. آج یہ بات یہ میسج میرا ادھر بھی جائے گا کہ ویٹ فور آرڈر کو ڈیسائیڈ خالی کر دے تو کم از کم قانونی طور پر اس کی پراپرٹی سیل ہو سکتی ہے, قانونی طور پر سوسائٹی سے ریکوری کر سکتی ہے. لیکن ہر چیز اگر نیلابند ہوتی ہے, میں جیسے پہلے عرض کیا کہ ریلیز ویڈیو ہو جائے.